بادشاہ وقت نو شوق پہ گیا جناب خضر علیہ السلام دی زیارت دا، انہیں اپنے وقت کے علماء نے مشورہ کیتا کہ میں نے خضر علیہ السلام دی زیارت کراؤ۔ علماء نے اس تو معذرت کی کہ باقاعدہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ تو آ کرے تو اس طرح کر کے جناب خضر علیہ السلام دی زیارت ہو سکتی ہے، تو دعا کرتا رہے اگر مقدر چاہے تو زیارت ہو جائے گی۔ وہ کافی دنوں تو ایک کوئی درویش پھردا سی ملنگ تے گھر چ فاقہ و مستی دا عالم ہے سی، تو کہنے لگا اے ہن وقت ٹھیک ہے، بادشاہ اگر گل کرا تو میرے گھر دا کوئی راشن دا انتظام کچھ ہے، تو اس نے آ کے تقیہ کیتا، دوسرے لفظ میں تقیہ کہاں گیا، اس نے آ کے تقیہ کیتا، کہنے لگا حضور اگر تسی چاہو تو میں تو خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، میں نے بڑا شوق ہے، کنہیں محمود حسنوی نے، میں نے بڑا شوق ہے۔ کہنے لگا جی اتھو لے کے اینا پڑھنا ہے، اتھو لے کے اینا پڑھنا ہے، اتھو لے کے اینا پڑھنا ہے، تے ہر روز دریا دے کنارے تے جانا ہے، تے پاؤں تواڈے پانی دے وچ رہنے چاہیے۔ محمود نے سوچا بھی اتنی بڑی عبارت، اتنی بڑی طویل لسٹ دے دی پڑھن والی، اگر میں اے پڑھدا رہا گا امور سلطنت کون سنبھالے گا؟ کہنے لگا اتنا تو میں نہیں کر سکاں گا۔ تو اس درویش نے کیا حضور اگر شوق ہے جناب خضر علیہ السلام کی زیارت دا تو پھر ایک مشقت تو اٹھانی پائے گی۔ کہنے لگا جی یہ تو میں نہیں کر سکاں گا۔ تو درویش نے وقت مناسب سی اون دے بقول کہنے لگا اگر تسی کہو کہ یہ وظائف میں کر لاں گا، یہ حق میں تانوں تفویض کر دیاں گا، زیادہ پڑھاں گا میں، زیادہ تانوں ہو جائے گا۔ تو محمود بڑا خوش ہو گیا، اگر ایسا ہو سکے تو کیا بات ہے۔ تو کہنے لگا جی وقت کی قلت تواڈے سامنے ہے، جس طرح تواڈے کو وقت نہیں اسی طرح میرے کو بھی نہیں، میں نے اپنے وقت کا کچھ بدلا چاہیے، اس دا میں نے کچھ بدلا چاہیے۔ کس طرح چاہے گا؟ جی حضور اس طرح کرو تو 6 مہینے کا پیریڈ ہے، تو لہذا 6 مہینے کا میرے گھر کو راشن وغیرہ بھجوا دو، اشیاء خرد و نوش کھان پین دی چاہواں، تاکہ میرے بچے انہاں واسطے کوئی دقت نہ ہوئے، تو میں وظائف شروع کر دینا۔ بادشاہ وقت ایسی اس واسطے انہوں نے فوری 6 مہینے کا اکٹھا سامان اس کے گھر بھجوا دیتا۔ 6 مہینے تک اس نے بلایا نہیں، پوچھا نہیں۔ جب 6 مہینے ہوئے تو کیونکہ ایک تشنگی ایسی، ایک پیاس ایسی کہ انہوں بجھایا جائے، خضر علیہ السلام کا دیدار ہو جائے، تو بلوایا بڑی بے چینی نہ، اور شکایت کی تھی اس کے سامنے کہ یار کیا وجہ ہے 6 مہینے ہو گئے مکمل اور جناب خضر علیہ السلام نے میرا ملاقات نہیں ہو سکی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے معذرت خواہانہ جے لہجے کہنے لگا حضور میں تمہیں کہنا ہی سی تو میں تھوڑا ڈر رہا سا، ہن تسی بلا لیا تو جواب دینا میرے واسطے لازمی ہے، اس واسطے میں عرض کر رہا کہ میرے کو تھوڑی غلطی ہو گئی سی تے وہ وظیفہ درست نہ ہو سکا، لہٰذا یہ دوبارہ 6 مہینے کا پیریڈ پھر لگے گا اس کے۔ تو بادشاہ وقت میں شوق بہت ایسی، اس نے کیا چلو کوئی بات نہیں، خدام نے کیا کہ 6 مہینے کا سامان مزید انہیں گھر بھجوا دو، مزید 6 مہینے کا سامان انہیں گھر پہنچ گیا۔ 6 مہینے پھر گزر گئے، 6 مہینے دوبارہ گزر گئے، یعنی مکمل 1 سال ہو گیا۔ تو پھر اس کو بلوایا دربار محمود نے کہ بھائی 1 سال ہو گیا تو میں نے حالے بھی خضر علیہ السلام نے ملاقات نہیں ہو رہی، تو کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کیا بادشاہ وقت ہن جس طرح تسی چاہو میرے نال معاملہ کر سکتے ہو، اصل بات یہ ہے کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں خضر علیہ السلام نے تھوڑی ملاقات کرا سکا، میں نہیں کروا سکتا۔ تو بادشاہ وقت بڑا غصے ہویا کہ اگر تو نہیں کروا سکتا سی تو پھر 1 سال پہلے بھی تو میں نے اسی طرح کہہ سکتا سی کہ میں نہیں کروا سکتا، بلکہ تیرے کو پوچھا بھی کسی نے نہیں سی، تو خود دعویٰ کیتا سی کہ میں کروا سکتا، تو پھر جھوٹ کیوں بولیا؟ اس نے کہا جی بچے بہت میں پریشان ہوں سا جدو وہدا سا کہ گھر کوئی چیز نہیں سی ہوندی کھان واسطے یا پین واسطے، تو میں سوچا کہ ہن وقت مناسب ہے تو بادشاہ نے اس انداز میں گل کر لی جائے، تو 1 سال میرے بچہ نے الحمدللہ پیٹ بھر کے کھایا بھی ہے پیا بھی ہے، تو ہن جس طرح تم چاہو میرے نال معاملہ کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے بہت غصہ آیا، اور جو عمراء وزراء اس دی مجلس وچ آئے سن انہوں نے مشاورت شروع کر دی تھی کہ دسو جڑا بادشاہ وقت نال جھوٹ بولے، غلط بیانی کرے تو اس دی سزا کی ہونی چاہیے۔ پہلے کو جب مشورہ کیتا تو اس نے کہا جی میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیتا جائے، جو بادشاہ وقت نہ جھوٹ بولے، غلط بیانی کرے، اس آدمی کی سزا ہے کہ اس کا سر قلم ہو جانا چاہیے۔ بادشاہ وقت نے ہلے کو جواب نہیں دیتا، ایک بزرگ بیٹھے ان سفید نہیں سالے بڑے نورانی چہرے والے، انہوں نے فوراً جس طرح اس آدمی کا جواب سنیا تو انہوں نے تائید کی تھی کہ یہ آدمی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سر ہی قلم کر دینا چاہیے۔ وہ باریش آدمی جو بڑا منور چہرہ سی جناب، بادشاہ وقت خاموش رہے، دوسرے کو پھر سوال کیتا کہ آپ تسی دسو یہ کی حل ہے اور ایسے آدمی کا کیا سزا ہے جو بادشاہ وقت نہ جھوٹ بولے؟ تو دوسرے آدمی نے کہا جی میرا مشورہ ہے کہ اس دے اوتے جو پاگل کتے ہوتے ہیں وہ اس دے چھوڑ دیتے جائیں، وہ اس کو کٹن گے نوچن گے، تو اس طرح کر کے اس کی موت واقع ہو جائے، ایسے آدمی کی سزا ہونی چاہیے جو بادشاہ وقت نہ جھوٹ بولے۔
تو وہ جو درویش نے پہلے کیا سی منور چہرے والے نے کہ جی یہ آدمی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سر قلم کر دیتا جائے. جب کتے والے نے گل کی تھی پاگل کتے چھوڑ دیتے جان تو اس نے اس کی بھی تائید کی تھی یہ آدمی ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ سزا یہی ٹھیک ہے اس دے کتے چھوڑ دیتے جان پاگل کتے چھوڑ دیتے جان. بادشاہ وقت بڑے حیران ہوئے کہ ایسی کیا بات ہے کہ جو پہلا کہہ رہے ہیں سر قلم کرو تو اس کی بھی تائید کر رہے ہیں. اس دے بعد دوسرے آدمی نے اس دے خلاف گل کی ہے اس نے سر قلم کرنے کی گل نہیں کی تھی یا اس نے پھانسی لگان دا اس نے مشورہ نہیں دیتا کتے چھوڑن دی بات کی تھی تو اس کی بھی تائید کر رہے ہیں. اس دے بعد نمبر آیا جناب ایاز کا. جناب ایاز کو پوچھا گیا تسی دسو کہ ایسے آدمی کی سزا کی ہے جو بادشاہ وقت میں جھوٹ بولے. تو جناب ایاز فرمان لگے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیتا جائے کیونکہ اس نے اپنی کمزوری بیان کر دی تھی. اس نے دس دیتا ہے کہ میری پریشانی یہ سی کہ میں گھر بچوں جدو بھکا ویندا سا پریشان ہو جاتا سا تے بادشاہ وقت اگر کہاں گا تو ان تو کوئی خاص اتنا فرق نہیں پائے گا. البتہ میرے بچوں واسطے سال دا سامان بن گیا تو اس نے صحیح بات بھی تو کر دی تھی نا ہونا کے. تو معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے. میرا مشورہ ہے کہ اس کو معاف کر دیتا جائے. جناب ایاز وہ جو درویش بیٹھا تھی جو پہلے دی تائید کر رہا سی اس نے جناب ایاز بھی تائید کر دی تھی کہ اے ایاز بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کو معاف ہی کر دیتا جائے. اللہ اللہ. جناب محمود مخاطب ہو گئے اس نورانی چہرے والے آدمی کہ بزرگو تسی دسو پہلا آدمی آندا سر قلم کرو تسی انہاں دی بھی تائید کی تھی. دوسرے نے کیا کتے چھوڑ دیو تسی اس دی بھی تائید کی تھی. ایاز نے کیا معاف کر دیو تسی اس دی بھی تائید کر دیو. جدوں کہ ہر ایک آدمی دی گل دوسرے دے خلاف ہے. یہ ساری گلاں ایک دوسری دی ضد ہے ٹکراؤ ہے. کوئی بھی گل دوسرے دے نال موافقت نہیں رکھتی. تسی سارے دے نال موافقت فرما گئے ہو اس دی وجہ کیا ہے؟ وہ بزرگ فرمان لگے جی اصل بات میں تو دس دینا کہ میں انہاں دی تصدیق اور تعیین کیوں کی تھی. پہلے آدمی جس نے کیا کہتا سر قلم کر دو انہیں اپنے خاندان دی جو ہے صحیح معنی وضاحت کر دی تھی سامنے آ کے. کیوں؟ اس واسطے کہ جس خاندان والے کا تعلق ہے وہ قصاب ہے نہیں. تو اس واسطے جس طرح یہ سامنے سوال کیتا گیا تو اس نے اپنے خاندان کی نمائندگی کر دیا ہوا کہتا یہ سر قلم کر دو. اس نے کو پوچھا بادشاہ نے کہ تھی واقعی قصاب الگ نظام ہے توڑا؟ اس نے کہا جی بالکل ہے. آپ نے فرمایا پھر دوسرے دی بھی دسو انہی تائید کیوں کی تھی. تو فرمایا کہ دوسرا آدمی جو ہے ان دا خاندان بادشاہاں دے کتے نے ہلایا کرتے سن. اس واسطے جدو اس تے سوال کیتا گیا تو اس نو اپنے خاندان دی نمائندگی کردے ہویا ان دی زبان تے لفظ ہی آئے نہیں جو اندر ہے تو زبان تے لفظ آ گئے. تو ایاز نے پھر معافی دی اس انو مشورہ کیوں دیتا ہے؟ تو وہ بزرگ فرمان لگے تانوں معلوم نہیں ہوئے گا ایاز سید فیملی نہ تعلق رکھتے ہیں. ایاز نو ہن تک کسی غلام ہی سمجھا ہے یہ تو بادشاہ ہے نہیں شہنشاہ ہے نہیں. یہ تو سارا کچھ لٹا کے پھر بھی اللہ دی رضا دے راضی رہندے نے مہد اس واسطے کہ میرے نانے دا دین سلامت رہ جائے. یہ اس خاندان نال تعلق رکھنا ہے. اس واسطے فرمایا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران آل بیت. فرمایا اس خاندان کا چشم چراغ ہے جنہوں نے اپنا گھر بھی اللہ رب العزت حضور اس طرح پیش کر دیتا کہ بے شک جان بھی مال بھی اولاد بھی سب کچھ چلا جائے میرے نانے دا دین محفوظ رہ جائے ممنوعانے نہ تک پہنچ جائے. ان واسطے انہوں نے خدمت کہ اس فیملی نے تعلق رکھنے والا سید ہے ایاز. جب محمود اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے سلطان محمود کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ ایاز تو سید ہو. جناب ایاز دا چہرہ چکیا ہے. فرمایا میں نے پہلے زیادہ مزہ آندا سی جدو تسی میں ایاز ایک خادم دی حیثیت نہ بلاندے تو نا. فرمایا میں اپنی میں نو مٹایا ہے ایسے لیکن ہن جدو تانوں پتہ لگ گیا کہ میں سید فیملی نال تو میرا کیوں کہ میرا بیٹا محمد اگر تیرے سامنے کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو جانا ہے ادب نال. تیرے کو میں پوچھا حضور غلام دا بیٹا ہے تے سامنے آوے تسی کھڑے کیوں ہو جاندے ہو؟ تو فرمایا اس واسطے کہ نام محمد ہے.
ایک باری آپ نے بلایا ہی اسی طرح سے وہ ایاز دے بیٹے ہو رہا کہ جناب ایاز آ گیا. فرمایا کہ کیا بات ہے, تسی کیوں یہ نام کیوں نہیں بولیا؟ تو فرمایا آج میرا وضو ہے نہیں سی, اس واسطے لفظ محمد بھی میں زبان تے لینا پسند نہیں. ماں اس واسطے کہ بے وضو میں لفظ محمد جدوں کہ ایک نسبت سرکار نال ہے اور اس وقت مجازی اعتبار سے اس بچے دا نام ہے نا, میں پھر بھی لینا پسند نہیں کیتا. ادب احترام ہے. فرمایا میں اس واسطے نہیں ظاہر کرتا سا کہ میں سید. اللہ اکبر. لیکن جناب ایاز فرمان لگے کہ بابا جی تسی میرا راز فاش کیتا ہے, آج تک سنو معلوم نہیں سی اور شاید کسی نہ معلوم تھا. یہ آج میرا راز تسی ظاہر کر دیتا کہ میں سید ہوں. جس کی وجہ تو یہ لفظ دے سامنے آیا تو سلطان محمود کھڑا ہو گیا اور بابا جی ہم تہاڈا بھی ایک راز میں ظاہر کرن لگیا, تہاڈا راز بھی میں ظاہر کرن لگا. کہ جناب سلطان محمود غزنوی نو فرمان لگے سلطان جس دے پیچھے اس فقیر نو سال کھواندا رہا ہے وہی جناب خضر علیہ السلام بیٹھے جنہ دی زیارت واسطے سال انہوں کھواندا رہے وہ جلوہ گار ہو چکے ہیں تیرے سامنے. یہ وہ لوگ نے اللہ رب العزت انہاں دے دل روشن فرما دیندا ہے اور انہاں دی نظر وچ وہ بصیرت آ جاندی جنہاں دے بارے فرمایا مومن دی فراست تو ڈرو کہ اللہ دے نور نال ویکھدا ہے. اللہ ایسی بینائی اندازہ فرماوا جنی آنکھ دا ڈھیلا ہے سارا تھوڑا روشن ہے نہیں, ان دے اندر ایک کالا دائرہ ہے وہ بھی سارا روشن نہیں, اس دے اندر ایک باریک نقطہ ہے جس وچ اللہ نے روشنی رکھی ہے جس دے نال تسی اور میں دیکھ رہے ہیں. یہ پورا ڈھیلا روشن نہیں ہے, ان دے اندر ایک گول دائرہ, اس دے اندر ایک باریک نقطہ ہے اور اس دی پاور اتنی زمین تے بیٹھے آسمان تک نظر جا رہی ہیں سارے تے جنہاں نو اللہ رب العزت دل دی روشنی عطا فرمائے وہ کتنے تک بندے ہوتے ہیں. دعا ہے کرنی کہ مولا تعالیٰ سانو ایسے اپنے برگزیدہ لوگاں دے نقش قدم سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین و آخر